السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں، انیک ناجی ہیں اور امریکہ سے رؤف کلاسٹر صاحب ہیں. ناظرین، وزیراعظم نے بھارت کے نو منتخب وزیراعظم نریندر مودی کی حلف برداری میں شرکت کر کے ایک ایسا بروقت اور جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے جسے پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر ہی نہیں بلکہ خود بھارت کے سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں میں بھی سراہا جا رہا ہے. لیکن حقیقت ساتھ یہ بھی ہے کہ سرحد کے اس پار اور ادھر تنقید کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. آج لیکن ایک اہم دن ہے. وزیراعظم نواز شریف باضابطہ طور پر بھارتی وزیراعظم سے آج 1-on-1 ملاقات بھی کرنے والے ہیں. وزیراعظم نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں بھارتی سرمایہ کاری کا ہم خیر مقدم کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عرصے سے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے نریندر مودی کی اس ملاقات سے کیا کسی بریک تھرو کا امکان ہے؟ کیا امیدیں، کیا توقعات رکھنی چاہیے اس ملاقات سے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے آج کلاسٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے کیا ایکسکلوسیو خبریں لے کے آئے ہیں. جی کلاسٹر صاحب. جی شاہدہ، جو آج آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کریں گے وہ آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے یہاں پہ آئی پی پیز کو 500 بلین روپیز کی انہوں نے پیمنٹ کی تھی. اس پہ آڈٹ کرنے کا حکم ہوا تھا کہ آپ اس کو آڈٹ کریں کہ یہ 500 روپے جو ہیں یہ ٹھیک دیے گئے ہیں یا غلط دیے گئے ہیں. 1 سال گزرنے والا ہے، جہاں تک میری اطلاعات ہے کہ آڈٹ جو ہے وہ ایڈیٹر جنرل پاکستان نے مکمل کر لیا ہے. اب اس آڈٹ کو سامنے نہیں لایا جا رہا اور کل سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اور باقاعدہ سینیٹرز نے اس میں مطالبہ کیا ہے کہ اس یہ آڈٹ کی رپورٹ کو پیش کیا جائے. تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ یہ آڈٹ کی جو رپورٹ ہے اس کو کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے اور کون کون سے پردہ نشین ہیں جو اس سے خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ آڈٹ رپورٹ سامنے آتی ہے 500 روپے کی پیمنٹ کی تو کتنا بڑا ایک حکومت کے لیے ایک بحران کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. جی قاضی صاحب. شازیہ، ایک تو آج میں آغاز میں ذکر کروں گا کہ کیسے جو مینٹل جو پیشنٹس ہیں ان کو کیسے ان کے اہل خانہ برڈن کر جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے جو پنجاب مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ 30% کے قریب لوگ جو ہیں اپنے بچے پیاروں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ تو ایک طرف بات رہی، مگر اس کے ساتھ جوڑ کے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں جوں غربت اور بربادی میں اضافہ ہوتا ہے تو کیسے مینٹل ڈیزیز بڑھتی ہیں اور کیسے 10 سالوں میں 100% سے زیادہ رائز ہوئی ہے. کتنے بیڈز ہیں پاکستان میں، کتنے اسپتال ہیں پاکستان میں، اور کتنے بچوں کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ ہے اور کتنے پیشنٹس کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ ہے. کیونکہ یہ بیماری عام طور پر زیادہ حملہ کرتی ہے ایسے سماجوں میں جہاں لوڈ شیڈنگ ہو، بے روزگاری ہو اور لوگ غربت سے گر رہے ہوں. سیکنڈلی، ایک بڑے دنوں کی سٹوری ہماری ڈیو ہے. قصور سے ہوں گے کیسے ایک معذور خاندان کو کچھ لوگوں نے مل جل کے ان کی جائیداد سے محروم کیا. ہمیں اسلم خان بتائیں گے. ٹھیک ہے. انیک. جی، کراچی میں برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں جان اے ٹکناٹ. اچھا، وہ لاہور تشریف لائے ہیں. رات ایک ان سے ملاقات ہوئی اور اس میں ان سے گپ شپ لگی پاکستان کے بارے میں اور کراچی میں جو MQM کا احتجاج ہے برطانوی حکومت کے خلاف اس پر ان سے کچھ کافی دلچسپ باتیں ہوئیں، کچھ آف دی ریکارڈ، کچھ آن دی ریکارڈ. وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ MQM کے احتجاج کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں، پاک بھارت تعلقات پہ ان کے کیا خیالات ہیں، اس پر آج ہم بات کریں. ٹھیک ہے. ہم بھی پاک بھارت تعلقات پر ہی پروگرام کا اسی پر آغاز کرتے ہیں. ناظرین، وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کا جو آغاز ہے وہیں سے ختم کرنا چاہتے ہیں جہاں پر 1999 میں واجپئی کے دور میں یہ ختم ہوا تھا. آج ملاقات ہے، بڑی اچھی بات ہے. کلاسا صاحب، کیا نئی بھارتی حکومت سے بھلائی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص پاکستان اور مسلمان مخالف جذبات لے کر اقتدار کی کرسی تک پہنچا ہو وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے بھلائی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ماضی کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ تو ماضی کو نہیں بلانا تو پھر بیٹھے رہتے ہیں روزانہ. 65 سال بھی ہم نے نہیں ماضی کو بلایا، آپ کے سامنے ہے. اور اس دن انیک بات کہہ رہے تھے جو پاکستان کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. انہوں نے کہا تھا کہ فرانس اور جرمنی اگر اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. اب پاکستان کے لوگوں کو کون بتائے کہ فرانس اور جرمنی کی کیا ہسٹری ہے؟ اب کوئی بیٹھ کے، کیونکہ ہمیں کوئی ہماری درسی کتب میں اس طرح کی تاریخ ہمیں پڑھائی نہیں جاتی، دنیا ہمیں پڑھائی نہیں جاتی. جتنے بیرونی حملہ آوروں ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ ایک طرح کا آپ کیسے ہیرو بنا کے پیش کیا اپنی درسی کتب میں. یہ بڑی اہم بات تھی جو انیک نے اس دن کی ہے کہ آئی وش کہ کسی دن بیٹھ کے تھوڑا سا جرمنی فرانس پہ بات ہونی چاہیے کہ سینچریز اولڈ ان کی دشمنی تھی اور کیسے ان لوگوں نے بیٹھ کے پچھلے 10-15 سالوں میں اس کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا لندن جو ہے اس کو جرمن طیاروں نے بمبارڈمنٹ کر کے ایشز میں راکھ کا انہوں نے کھنڈر بنا دیا تھا اور پورے کا پورے جو اس کے لندن کے شہری تھے وہ انڈر گراؤنڈ جو ٹیوب تھی وہاں پہ انہوں نے پورے اپنے 2-3 سال گزارے.
آج ان کے ریلیشن شپ دیکھ لیں. یہ مہذب قوموں کی بات بتا رہا ہوں. جو سوال ہم بار بار کہتے ہیں کہ دشمنیاں تھیں, ہمارے مارے گئے, ان کے مارے گئے, یہ ویلنس ہوا, میگریشن ہوئی, بہت بڑا اس میں بلڈ شیڈ ہوا, دونوں سائڈ سے ہوا. ہم جب مسلمان کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے مارے گئے تھے تو ہندو بھی کلیم کرتے ہیں ان کے مارے گئے تھے, اور ڈیفینیٹلی دونوں سائڈ سے نقصان ہوا ہے. یا تو 65 سال اور 67 ایئر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ دونوں ملکوں نے مسلسل ایک وار ہسٹیریا رکھا ہے, ایک دشمنی رکھی ہے, ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے, ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑی ہیں, ایک دوسرے کو توڑا ہے, آ کے موڑا ہے, بڑے بڑے آپریشن کیے ہیں. اگر ان کا نتیجہ نہیں نکلا تو میرا خیال ہے 5-10 سال اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ تھوڑا سا پیس کو, تعلقات بہتر کرنے کو, ٹریڈ کو, کوئی ریلیشن شپ کو ہمیں موقع دینا چاہیے. اور دنیا نے یہ کام کیے ہوئے ہیں, یہ انہونی چیز نہیں ہے. ہاں, اگر ماضی میں ہم رہنا چاہتے ہیں ہماری مرضی, اس میں کوئی ہمیں منع نہیں کر سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ مختصراً میں ری کیپ کروں گا کہ مودی ہیں کون, تو پھر ہم دیکھیں گے وہ ہمارے ساتھ کریں گے کیا. مودی جب آئے سامنے تو پہلے انہوں نے غریب آدمی کو تو کہا کہ میں چائے بیچنے والا ہوں. جو کارپوریٹ سیکٹر ہے ان کو انہوں نے فرمایا کہ جناب کیا کروانا ہے آپ نے, حکم کریں. ان کی روتھلیسنس وہاں بھی کی. اور آج جو ان کی پہلی بات جو پرائم منسٹر بننے کے بعد تھی وہ ریکنسیلیشن تھی. وہ سارے کا سارا ہندوتا اور وہ جو کہانی تھی وہ بالکل ڈس اپیئر ہوگی. اب کلاسرا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, یہ اس سے کون انکار کرتا ہے؟ ہماری خواہش ہے ہم ماری نہ جائیں بغیر انڈیا سے دوستی کیے بغیر, مگر ہمیں ان کی صلاحیتوں پہ شک ہے. حضور یہ انویسٹمنٹ نہ لے کے آئیں, چھوڑ دیں انویسٹمنٹ, یہ صرف ویزا واگا پہ کروا دیں تو میں مان جاؤں گا ان کو. میں چاہتا ہوں وہ کریں. میں جب اپنے باپ دادا اور نانا کی کہانیاں سنتا ہوں کہ وہ کہاں کیلکٹا میں کیسے جاتے تھے, بمبے میں کیا کرتے تھے, میں تو یہاں سے واگا نہیں جا سکتا, واگا سے 2 قدم نہیں جا سکتا. آئی سیریسلی ڈاؤٹ دیئر کیپیسٹی ٹو ڈو اٹ. ہم آپ سے بالکل اختلاف نہیں کرتے, یہ ہمیں کر کے دکھائیں. انویسٹمنٹ تو چھوڑیں, پتہ نہیں انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے. وہ جو انویسٹمنٹ وہ بھی غریب آدمی کی جیب کاٹنے کے لیے آتی ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہاں پہ ہم ذلت عوام جو ان کی سفارت خانوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے, میں نام نہیں لیتا, ہمارے ایک ساتھی گئے کور کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں میں ایک جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا, ایک ہی ٹیکسی والا تھا, لگتا تھا اسے کوئی کام نہیں ہے, میں جہاں جاتا تھا وہ آگے وہی کھڑا ہوتا تھا. تو یہ جو ان کی پیٹرنز ہیں, جو ان کے مائنڈ سیٹس بنے ہوئے ہیں, تو اتنی پروگریسو کیا یہ رولنگ کلاس ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کا رخ موڑ سکے اور عوام میں جس کی اتنی پینیٹریشن ہو کہ وہ کھڑے ہو کے فیصلے کر سکیں اور ہماری دوستی کروا سکیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے دوستی نہیں کرنی, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کروا سکیں گے یا نہیں. اس کا پہلا ٹیسٹ یہ رکھ لیں کہ صرف اس شعبے میں کوئی انویسٹمنٹ نہ آئے, ہمارے ویزا ریسٹرکشن کم کروا دیں. صحیح. انیک, بھارت ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم نے ماضی کو بھلا کر ہمیشہ ایک نئے سفر کا آغاز کیا, ہم نے کوشش بھی کی, ہمیں پاکستان سے دھوکہ ملا. پاکستان کے بھی یہی کچھ جذبات رہتے ہیں, یہی سوچ ہے پاکستان کی بھی. تو اس بات کا تعین کون کرے گا کہ آگے کون سب سے پہلے بڑھنا چاہتا ہے؟ دیکھیے ایکسکیوز می, دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جیسے کلاسرا صاحب نے فرمایا یورپ کی مثال دے کے, یہ جو قاضی صاحب نے سوال اٹھائے ہیں یہی سوال ان کے سامنے بھی تھے, لیکن بہرحال وقت گزرا, مطلب کرتے کرتے پھر یعنی فرسٹ ورلڈ وار, پھر سیکنڈ ورلڈ وار, کبھی اس پر ویسے بات کریں گے کہ پھر انہوں نے کتنی بھاری قیمت چکائی ہے اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے جو نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر لیس اور وہ مل بیٹھے. کیا ہم وہ قیمت چکانے تیار ہیں کے لیے, مطلب تیار تو لگتا ہے بالکل ہے, لیکن یہ کیا چکا سکتے ہیں؟ ہم چکا بھی دیں گے, ظاہر ہے کہ جب ہوگا تو ہم نے اس طرح کا, تو پھر خدشات کیسے؟ اچھا اب معاملہ یہ ہے, میں جو گزارش آپ سے کروں گا, نواز شریف صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ وہ واجپئی کے دور سے 99 سے شروع کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن اس میں اس وقت پاکستان کی پوزیشن شاید زیادہ مضبوط تھی, کیونکہ اس وقت سے لے کے اب کے بیچ میں 20 جنوری 2004 کی ایک تاریخ بھی آتی ہے جب پاکستان کے فوجی صدر تھے پرویز مشرف, اور واجپئی کا معاہدہ اسلام آباد ہوا تھا, جس معاہدے میں لکھا گیا کہ آئندہ یعنی انڈین جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر یا انڈیا میں پاکستان سے دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں ہوگی, اس پہ سگنیچر ہے پرویز مشرف. ہم نے پہلی دفعہ یہ آفیشلی یعنی ایک طرح سے مانا کہ, اور ہم نے کہا کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ کہ پوزیشن پاکستان کی 99 والی اب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بزنس انٹرسٹ ہیں, مطلب ہے کہ میاں صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں, ان کا تو سٹانس بڑا کلیئر ہے. مثال کے طور پہ مودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیررزم کا, جس کو وہ ٹیررزم کہتے ہیں, اس کا ایک انفراسٹرکچر ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. جب وہ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں مودی, تو وہ امریکیوں والا یعنی ان کا طالبان سے پھر کنسرن نہیں ہے, پر اس میں دوسری جماعتیں بھی آ جاتی ہیں. صحیح. تو کیا یہ کیا ہوگا؟ اچھا, اس کا خورشید محمود قصوری سے میری بڑی طویل ایک دفعہ بات ہوئی اس پہ کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن جو یہاں موجود ہیں, جو مطلب ایک ملیٹنٹ ایک ٹریننگ ہے ان کی, تو ان کا پھر کیا کریں گے آپ؟ صحیح. تو انہوں نے جو پلان بنایا ہوا تھا مشرف کے زمانے میں, وہ جو بتایا کرتے تھے کہ ہم ان کو ایک نارمل ایکٹیویٹیز میں, رفاہی کاموں میں لے کر اس میں انوالو کریں. مجھے بریک لینے دیں ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتا ہے.
के बाद खुशामदीद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने दफ्तर पहुंचे हैं। कल हलफ उठाने के बाद आज उनका अपने दफ्तर में पहला दिन है और इससे पहले आप मनाजिर भी देख रहे थे जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जामे मस्जिद दिल्ली पहुंचे। आज वज़ीर-ए-आज़म और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज बाज़ाब्ता तौर पर 1-on-1 मुलाकात भी होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि जामे मुज़ाकरात की बहाली पर बात की जा सकती है। कहा जाएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरू किया जाए। एक मैं शाजी आपसे बात करूं कि भारतीय मीडिया को मैंने बड़ा कल देखा गौर से। एक तो ये कि ये जो समाज है भारत का, इसमें बेशुमार यानी जात पात का, शूदर, दलित, ब्राह्मण का समाज, वहां पे एक शख्स जो है इसके वो दिखा रहे थे फुटेज कि टूटे हुए कमरों से टीन की छत पे जहां वक्त गुजारा, कैसे ये अपने वो हाफ स्लीव की इसलिए ये कुर्ता पहनते थे क्योंकि 2 जोड़े खुद ही धोने हैं, तो उसने खुद कहा कि मैं वो फुल स्लीव इसलिए कटवाने को मुझे ज्यादा धोना पड़ता था, मेरा साबुन ज्यादा लगता था। तो अब इस मुआशरे में एक आदमी, आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली है कि एक वर्किंग क्लास का आदमी अपनी माजी पे वो प्राइड ले रहा है, वो सेलिब्रेट कर रहा है। और इस बात को अक्रॉस द बोर्ड तमाम मीडिया में सराहा जा रहा है कि वो चाय वाले का बेटा है, वो एक गरीब आदमी है। हमारे यहाँ यानी ये उनकी जाहिर है कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी, मैं तो उसको सिर्फ देख ही सकता हूँ। हमारे यहाँ मुझे याद है कि अपना क्लासर साहब भी को हेल्प करें कि मेरा ख्याल है कि मलक महराज खालिद वो भी एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए थे, फारूक लगारी ने लगाया था। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे 35 या 40 सालों से कोई वर्किंग क्लास का आदमी जो है। लेकिन मैं इसमें एक अर्ज कर दूं क्लासर साहब, बात यह है कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो एक तो आप वर्किंग क्लास के आदमी रहते नहीं हैं, आप रूलिंग क्लास कैसा बन जाते हैं, ओरिजिन होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप वर्किंग क्लास के आदमी हैं तो आप चाय वाले के लिए आए हैं या आप चाय वाले के लिए कुछ करेंगे या फिर उस क्लास जिसका आप हिस्सा बन गए हैं। यूजुअली हमने देखा है कि नीचे से जो भी आए हैं ऊपर मौजूदा सिस्टम में, उन्होंने वही काम किया है जिस क्लास में वो जिस क्लास का वो आके हिस्सा बन गया। लेकिन गुजरात में इन्होंने बहुत काम किए, गुजरात में किसान के तबके से लेकर ऊपर के तबके तक हर कारोबारी शख्सियत के दरवाजे मैं आपको करेक्ट कर दूं जी करें। इस वक्त बदतरीन फिगर्स हैं गुर्बत बीमारी के। हैदराबाद की स्टेट मेल न्यूट्रिशन में इंडिया की जो सबसे आगे की स्टेट्स हैं उनमें है, ये खोल के देख लीजिए। नहीं तो क्लास ये खोल के, हाँ वो ठीक है। कारोबारी, ट्रेडर, दुकानदार, अमीर आदमी, उसको किसानों को प्राइसेस पे जमीनें दी, अमीरों का काम किया, गरीबों का कोई काम नहीं। क्लासर साहब, गुजरात की कामयाबी, इनकी वज़ीर-ए-आज़म बनने की कामयाबी वहीं उसी वजह से यहाँ तक पहुंचे है ना। गुजरात में लोगों ने इनकी मौशी तौर पर कामयाबी देखी, जिस तरह इन्होंने गुजरात को मौशी तौर पर मजबूत किया, तो उसी को लेकर ये यहाँ तक पहुंचे हैं। क्रेडिट नहीं देना चाहिए उन्हें। अब मसला ये है, काजी साहब हमारे दोस्त हैं, अब ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हुआ साहब। आप मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दें, मैं आपको सोशल फिगर्स निकाल देता हूं कि थ्राइव किया है कारोबारी तबके ने एट द एक्सपेंस और मोदी का मैं आपको बयान बताऊं। जब मोदी को कहा गया कि लोगों की सेहत बहुत बर्बाद हो गई है तो कहता ये फैशन है, यानी जो लोग फाके से जिल्लत में थे उनको कहता ये फैशन है। गुजरात में 2003 में 9000 मेगावाट बिजली थी, जो 2013 के आखिर में 23000 मेगावाट तक वहां पर पहुंच गई। उन्होंने हर देहात तक बिजली पहुंचा दी। पाकिस्तान में देखें देहातों में आज तक बिजली नहीं है। जी क्लासर साहब, मैं बात करें, जरूरी नहीं है जो बात मैं कह दूंगा वही फाइनल होगा, या काजी साहब के पास जो फिगर है वही आखिरी फिगर हो सकते हैं, या वो बात ठीक हो सकती है। अपनी अपनी ओपिनियन है, काजी साहब की, मेरी, अनीक, या आपकी भी, शाजिया की भी है। हम अपने उस पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। कोई मकसद किसी को झूठा सच्चा करना नहीं होता, लेकिन जो बात शाजिया की है उसमें थोड़ा सा वेट है। अगर काजी साहब जो पिक्चर पेश कर रहे हैं, ये ग्लूमी पिक्चर, इनका डिजास्टर्स पिक्चर ऑफ इंडिया, गुजरात की, पूरे हिंदुस्तान की, मर गए, भूखे, बला बला, तो देखिए किसने ये लोग 60 ये प्लस उन्होंने जाके परसेंट जो टर्न आउट था, ये कहाँ से वोट पड़ा है? गरीब लोग हैं। उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। मैं आपको आज की वर्ल्ड बैंक की फिगर देता हूँ, आज की फिगर देता हूँ कि इंडिया में 17% दुनिया की आबादी है और 1/3 गुर्बत है। बात सुन लेना, क्या सबकी बात सुन ले। जी क्लासर साहब, काजी साहब को, काजी साहब ने एक बड़ी एक पोजीशन ले ली है, तो काजी साहब को मेरा ख्याल सुनते हैं सारे बैठ के। मुझे कुछ ऑथेंटिक फिगर दे दे, मैं खामोश हूँ। मैं वर्ल्ड बैंक की फिगर दे रहा हूँ साहब। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर। हजूर थोड़ा सुन लें, अगर आपके फिगर ठीक हैं, अगर वर्ल्ड बैंक के फिगर ठीक हैं, भारत तबाह होकर रह गए, गरीब मर गया, बला बला, तो 60% टर्नओवर ये कहां से आया है? फिर किस चीज का 60% टर्नओवर? और अगर गुजरात इस मुल्क के 850 मिलियन लोग जो खैरात लेते रहे पहले कांग्रेस से, अब ये वापस ले लेंगे उनसे। और दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब एक मुल्क में कंसंट्रेटेड है, 1/3 दुनिया के एक मुल्क में
تو اس کو میں فکر کہاں لے جاؤں؟ کلاس صاحب مجھے بریک لینے دیں. کامیابی کے باہر کے ممالک کے لوگوں نے آ کر یہاں پر دی ہے, انڈیا کے لوگوں نے کامیاب کیا نریندر مودی کو. مجھے آپ ذاتی فکر دے دیں پھر, کیونکہ میں تو آپ کو ورلڈ بینک کی فکر دے رہا ہوں. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف اور نریندر مودی کی جو ملاقات ہے, کون کون سے ایشوز اٹھائے جائیں گے, ہم اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, اور جو دنیا نیوز کے آنے والے بلیٹنز ہیں ان میں بھی بات کرتے رہیں گے. اس سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں. کلاسا صاحب آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں. آئی پی پیز کو 500 ارب کی جو ادائیگی تھی, اس کی آڈٹ رپورٹ کہاں گئی؟ سینٹ کمیٹی اب مطالبہ کر رہی ہے کہ اس رپورٹ کو پیش کیا جائے. کس مقصد کے لیے اور کیوں چھپائی گئی یہ رپورٹ؟ ویسے شاہ میرا خیال ہے کہ اسی بحث کو میں آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. قاضی صاحب کی میری انیک پہ اس پہ فردر لوگ میرا خیال ہے اس پہ سننا چاہتے ہوں گے کہ پاکستان انڈیا کی آپس میں جو اس پہ ہیں بالکل اس کو کٹ نہ کر دیا کرے. پروگرام کو تھوڑا سا میرا خیال ہے ہم اس میں فلیکسیبلٹی کر کے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. ایشو جو پاکستان انڈیا کا ہے, آج ایون نواز شریف کی جو ان کی ملاقات ہونی ہے, یہ ایک بڑا ایک ہمارے لیے امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اس کو میرا خیال ہے اس پہ اگر آپ مناسب سمجھے تو اسی پہ قاضی صاحب سے فردر آپ فیڈ بیک لیں. اس کو میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. میں لا نہیں سکا. آج کا میں دیکھ رہا تھا ایک ڈیٹا کہ 17% لوگ دنیا کے ایک ملک میں رہتے ہیں اور 1/3 سے زیادہ وہاں کی غربت ہے. اس ایشو پہ کوئی انڈیا کا انٹلیکچوئل, میری کلدیپ نائر سے بات ہوئی, ہر بندے سے ایک ان کا ایک جنرل نکلتا ہے ان کا ڈیفینس جنرل, اس بندے سے بات ہوئی. کوئی نوٹڈ بندہ جس سے میرے بات ہوئی وہ اس سے اگنور نہیں کرتا کہ انڈیا از اے ڈیزاسٹر فار آلموسٹ 80% آف دی پیپل, جس میں حیدرآباد بھی ہے. حیدرآباد میں عمارت کی شاندار مثالیں ہیں اور غربت کا ایک انبار ہے. اس سے یہ قابل بحث بات نہیں ہے. تو اس پہ پھر ہم کیا بحث کریں, اب آپ بتائیں. چلیں کلاسا صاحب آپ بتا دیں اس پر کیسے بحث کریں, نریندر مودی کی کامیابی کو کس طرح جسٹیفائی کریں کہ قاضی صاحب مان جائیں, یا پھر ہم ایک دنیا یا ایک انڈیا مجھے یہ دکھا دیں جو ان کو انڈیا نظر آ رہا ہے کسی اینک سے, مجھے یہ دکھا دیں. جی دکھائیے, بتائیے مجھے کامیابی دکھائیے. جو انڈیا قاضی صاحب آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ رہے ہیں, آپ اب اس کو ویسے ہی دیکھیں. میرے آپ کو دکھانے سے امبانی کا تو مجھے دکھا دیں, امبانی کے 28 جو محل ہے وہ دکھا دیں. نہیں چلیں سر سن لیں تھوڑی سی بات. قاضی صاحب آج میں سے 1 مین شو کرنا چاہیے تھا آپ کو, میرا یہ خیال ہے انڈیا ریلیٹڈ. اگر تھوڑی سی بات سن لیں. جی آپ کو پتہ ہے صرف آئی ٹی میں انڈیا کتنا ایکسپورٹ کرتا ہے. آپ نے تو بڑی بلیک پکچر پیش کی ہے اور ہمیں اپنے جو مخالف کی کمزوریوں کو دیکھنے کا بڑا ہمیں یہ شوق ہوتا ہے. مجھے بھی ہے, جو میرے مخالفین ہیں میں ان کے پازیٹیوٹیز کو ان کو نہیں دیکھتا, میں ان کی نیگیٹیوٹیز کو بہت دیکھتا ہوں. اور جیسے کل انیک ان کو کوٹ کر رہے تھے ہارون رشید صاحب کو, تو بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو آپ کے اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں ان پہ گزرتی ہوتی ہے, دوسری کی ویکنیس پہ نہیں گزرتی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا جو اینیمی ہے, مان لیتے ہیں انڈیا اینیمی ہے اور بہت سارے پرابلم ہیں, ان کی پازیٹیو چیزیں بھی قاضی صاحب آپ کو نظر آتی ہیں, وہ بھی ڈیٹا ہے آپ کے پاس کہ نہیں ہے کہ صرف نیگیٹیوٹیز کا ہے. جی ہے ڈیٹا, گانے بڑے اچھے ہیں, فلمیں اچھی بنتی ہیں. کیا ہے چلیں گانے اب یہ تو قاضی صاحب نان سیریس گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اس آئی ٹی کو ہم کیا کریں جو 800 ملین لوگوں کو روٹی نہیں دے رہی, میں اس کو کیا کروں؟ سب سے زیادہ آئی ٹی سیکٹر صاحب میکرو پکچر دیکھوں یا مائکرو دیکھوں, میں امبانی کی سکسیس سٹوری دیکھوں یا 850 ملین لوگوں کی ذلت دیکھوں؟ آپ دوسرے کی ویکنیس دیکھیں, اس کی اسٹرانگ پوائنٹ کا. سر میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں, نریندر مودی نے میجارٹی کی بات کر رہا ہوں. ایک منٹ, میں میجارٹی کی بات کروں کہ 850 ملین آدمی اگر 1.2 ملین میں غربت کی لکیر سے نیچے ہے تو میں امبانی کا کیا کروں؟ قاضی صاحب خدا کا خوف کریں, مطلب تھوڑا سا دیکھ لیں, 1.5 ارب کی آبادی پولیو فری ہو گئی ہے. ہمارا 20 کروڑ کا ملک ہے اور ہم ہر 5 سیکنڈ میں انڈیا میں ایک بچہ مرتا ہے. WHO کہتا ہے 5000 بچے ڈیلی وہاں مرتے ہیں. اتنا بڑا جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پہ, اس کو میں کہاں لے جاؤں؟ کرنے تھے پھر سن لیں. آپ کو پتا ہے پاکستان میں ٹی بی کے کتنے کیسز آ رہے ہیں؟ 1132 بچے ڈیلی پاکستان مرتے ہیں. ایک ہی کہانی ہے دونوں طرف. آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اینی ون. مرنے کی نہیں بات کر رہا, ٹی بی کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ٹی بی کی کہ کتنی بڑی بیماری پھیل رہی ہے پاکستان میں. ہم 1.5 ارب کے ملک کو وہ ڈیل کر رہے ہیں, پولیو فری کر رہا ہے. صرف آئی ٹی کا ایکسپورٹ بتا رہا ہوں, جو اچھی چیز ان کی دیکھیں. صاحب دو ہی طریقے ہیں, یا انڈین رولنگ کلاس کی حمایت کر لیں یا پاکستانی رولنگ کلاس کی حمایت کر لیں, یا انڈیا میں پسے ہوئے لوگوں اور پاکستان میں پسے ہوئے لوگوں کی بات کر لیں. فرق اتنا ہے. میں رولنگ کلاس کی کسی لڑائی کا ایسا نہیں ہوں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں اطراف میں لوگ مر رہے ہیں, دونوں اطراف میں. اور انڈیا از ورسٹ. غریب کا سب سہارن افریقہ سے اس کے فگر گر گئے ہیں. انڈیکس دیکھ لیں. آپ کو غریب کا آپ کو وزیر اعظم بننا اچھا لگتا ہے,
وہ वज़ीर आज़म नहीं रहता। मोदी साहब किसी धोखे पे चाय बेच रहे हैं। अब वो वहाँ के कारपोरेट इंडिया के स्टूज हैं, अब वो कारपोरेट इंडिया का काम करेंगे, अंबानी का काम करेंगे, कारपोरेशन के वो ठेके जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे और गरीब को कुछ लेंगे। मैं नहीं कह रहा, ये अरुंधति राय भी कह रही है। अनीक, वो अब वज़ीर आज़म बनने के बाद भी चाय बेचते रहे। असल में काजी साहब का जो आइडियल्स है ना वो हैं सोशलिज्म और आपका अंबानी, ये बेसिकली मार्क्सिस्ट एक फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं। ये लैटिन अमेरिका में इनके जो मॉडल हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है या गलत है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि हमें ये समझना इनका जो व्यू पॉइंट जो ये एक्सप्लेन करते हैं ना अगेंस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसका बस मंजर ये है। अब उसमें तो फिर ये है कि सब कुछ ही खत्म कर दो, उसमें तो फिर जमहूरियत भी नहीं है, उसमें तो फिर कुछ भी नहीं है ना। 850 बंदे के लिए जमहूरियत है ना रोटी है, उसको रख लें आप। अब ये जो अगर 2% ये बात असल में पहली बात हुई है कि बात असल में गुर्बत लेवल है, लेकिन मकसद कुछ। अच्छा, मेरा ख्याल हमें स्ट्रक हो गए, थोड़ा आगे निकले। मैं ये कह रहा था कि हमें ये देखना चाहिए कि एक तो तलत हुसैन बड़े इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल लिखा है कि 1 साल से ज्यादा SK लांबा और शहरयार खान की एक बैक चैनल, एक डिप्लोमेसी जारी है पाकिस्तान भारत की। अच्छा, चैलेंजेस यकीनन बहुत बड़े हैं दोनों तरफ, गुर्बत दोनों तरफ बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमिस्ट दोनों तरफ बहुत बड़े बैठे हैं और बड़े ताकतवर बैठे हैं। सो ये हमें देखना होगा। एक मुलाकात जो बहुत कम डिस्कस हुई है वो नवाज शरीफ साहब की एक मुलाकात कल हुई है सुभाष चंद्रा से, जो चेयरमैन है जी टीवी का और SL ग्रुप का भी ये चेयरमैन है। इससे 1 साल पहले भी इस्लामाबाद में इनकी मुलाकात हुई, कल भी इनकी मुलाकात हुई है। जी टेलीविजन नेटवर्क एक नया चैनल ला रहा है जिंदगी के नाम से, जिसमें वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर करेंगे, और नवाज शरीफ का ये कहना है कि यानी टीवी चैनल बहुत स्ट्रांग किरदार अदा कर सकते हैं परसेप्शंस को चेंज करने के लिए। सो अब देखना होगा कि पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर उस चैनल में इनकी जो मुलाकात है ये मुझे जो है वो। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज मीटिंग जो भी हो उस मीटिंग में बात कुछ और होगी, बताया कुछ और जाएगा, और ये इट कैन गो आइदर वे। जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े क्लियर हैं। मतलब वो दाऊद इब्राहिम के हवाले से कराची वो बयान दे चुके हैं कि उसामा बिन लादेन जैसा कोई ऑपरेशन हम कर सकते हैं, हम ले आएंगे। अच्छा, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आपकी बात काट रहा हूँ थोड़ी सी। जी क्लास्टर साहब, अगर मुझे अनीक के सॉरी मैं आपको नहीं बिल्कुल नहीं, फरमाइए प्लीज। असल में मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना 2 चीजें थोड़ी सी याद आ रही थी जो आपने बात की ना मीटिंग के हवाले से। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान इंडिया रिलेटेड चीजें। एक अभी बुक है ये जसवंत सिंह के, ये इंडिया एट रिस्क। उसमें वो लिखता है कि जब यहाँ पे आगरा मुलाकात होनी थी वाजपेयी साहब के जनाब मुशर्रफ साहब की, तो इंडियन मीडिया जो कुछ कह रहा था हम लोग बैठ के हंस रहे थे कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो चीजें डिस्कस ही नहीं होनी थी। ये बकौल उस जसवंत सिंह की किताब में पूरा तफसील से वो वाक्य लिखे हैं कि उन्होंने कहा ऐसी ऐसी वाइल्ड चीजें वो बता रहे थे कि उन्होंने हाथ कैसे मिलाया, वो झुक गए, वो खड़े हो गए, उनके हाथ में या गर्मजोशी थी नहीं थी। उन्होंने कहा यहाँ तक मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। एक तो वो जो अभी बाद में देख रहा था वहां पे हमारे मीडिया जो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है नवाज शरीफ से रिलेटेड के कैसे मिले हैं, झुक के मिले हैं, वो खड़े होकर मिले हैं, वो एहतराम से मिले हैं, हमारा लीडर बड़ा ये खड़ा होकर मिला है। एक दूसरी बात जो अभी कह रही थी शाजिया कह रही थी, इंट्रो में कह रही थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे भुट्टो साहब याद आ गए। इन्होंने कहा कि जब वो जाएंगे तो वो तो कहते हैं वहां पे मोदी साहब तो कहते हैं कि जब पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग लड़ेंगे, तो इसी तरह जब ये भुट्टो साहब गए थे वहां पे शिमला अकॉर्ड करने गए थे और इंदिरा गांधी से इनकी मुलाकात हुई और पहला इनका सेशन शुरू हुआ, इंदिरा गांधी ने सेम क्वेश्चन किया था भुट्टो साहब से कि आप हमारे साथ जो आए हैं बातचीत करने, मुआहदा करने, आप तो पाकिस्तान में ये कहते हैं हम तो 1000 साल तक इंडिया से जंग लड़ेंगे, तो आपसे कैसे बात हो सकती है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था भुट्टो साहब ने, इंटेलिजेंट आदमी थे। उन्होंने कहा जनाब कि आप इतनी समझ तो होनी चाहिए कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं अपने मुल्क में पब्लिक कंजप्शन के लिए किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, कैसे पे करने के लिए झूठ बोलते हैं। सेम मेरा आज नवाज शरीफ साहब को भी ये सवाल मेरा ख्याल है मोदी साहब से रिपीट करना चाहिए था या करना चाहिए जो भुट्टो साहब से इंदिरा ने किया था कि आप तो हमारे साथ लड़ना चाहते हैं, फिर आपने हमें इनवाइट क्यों किया। आई होप कि ही विल गेट सम आंसर। वक्त इधर ही है, ये अपने अवाम से लड़ेंगे और अपने अवाम पे हमला करेंगे, हम पे कुछ नहीं करेंगे। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस। क्या बातें, कैसी मुलाकात रही आपकी बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर से? ये जी जॉन ए टकनॉट, इनसे गुफ्तगू हुई रात, और ये MQM का जो तमाम एक हमने देखा है प्रोटेस्ट अगेंस्ट बरतानिया, उस पर इनसे मैंने पूछा कि ये आपका क्या रिस्पॉन्स है। अच्छा, डिप्लोमेट जो होता है उसकी ये जाहिर है उनकी ट्रेनिंग ही ये होती है
کہ وہ بڑے سمپل اور سادہ الفاظ میں بات کرتے ہیں جو کنٹروورشل بھی نہ بنے اور میسج بھی پہنچ جائے. تو جس طرح کی باتیں انہوں نے کی وہ کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے, وہ وہی روٹین کی باتیں ہیں, لیکن جواب ان کے اندر تلاش کیے جا سکتے ہیں. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ برطانیہ میں رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی ہے, کوئی اس سے بالا تر پولیس جو ہے وہ بااختیار ہے, خود مختار ہے, حکومت اس سلسلے میں کچھ کر نہیں سکتی. جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, یہ مظاہرے کراچی میں ہو رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جمہوریت ہے, ان کا حق ہے. برطانیہ میں بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جمہوریت ہے, ان کا حق ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات ہوئی, ہمارے کولیگ حبیب اکرم وہاں موجود تھے اور بھی دوست موجود تھے, بات ہوئی کہ اگر یعنی الطاف حسین صاحب کو وہاں پہ وہ کسی مشکل میں آتے ہیں تو ایم کیو ایم کی جو واحد یعنی جو بظاہر نظر آتا ہے یونیفائنگ فورس ہے, جو سنگل پوائنٹ ہے, وہ الطاف حسین صاحب کی اپنی ایک شخصیت ہے جس پر ایم کیو ایم متفق ہے. باقی مختلف ظاہر اختلاف رائے ہر جماعت میں ہوتا ہے. تو اگر یہ کسی مشکل میں آ جاتے ہیں تو یہاں پھر ایم کیو ایم کا جو مطلب ہے ان کے آپس کی کیا صورتحال ہوگی, لا اینڈ آرڈر کراچی کا کہاں جائے گا, پروٹیسٹ ہوں گے, جلسے جلوس, یہ وہ. اس پر ان کا جواب یہ تھا کہ کیا کراچی میں اب امن ہے, سوال کیا انہوں نے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو خدشات ہیں کہ ایک سیاسی جماعت میں اختلافات ہو جائیں گے یا کوئی کشیدگی پھیل جائے گی, انہوں نے کہا کہ کشیدگی اب بھی ہے. وہ تو کراچی میں نظر آتی ہے نا کہ کشیدگی تو ہے, فساد ہے, بالکل, تو ٹھیک ہے, وہ ہے, حکومت کا کام ہے کہ وہ آتے اس کو نارمل کرے. اچھا, پھر بات ہوئی ان سے عشرت الباد جو گورنر ہے, اس پر بھی ان کا جواب بڑا یعنی اسٹریٹ تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آفیشلی تو عشرت الباد جو ہیں وہ پہلے پیپلز پارٹی کے گورنر تھے اور جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ پی ایم ایل مسلم لیگ نون کے گورنر ہیں. اچھا, ایک انہوں نے مثال دی, وہ تھی جنرل پینوشے کی, آگسٹو پینوشے. یہ چلی میں ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ان پر اسپینش ایک میجسٹریٹ نے ان پر فرد جرم عائد کی تھی کہ چلی میں یہ انسانی حقوق کے یعنی خلاف ورزی کو مرتکب ہوئے, اور یہ 10 اکتوبر 98 کو اسپینش میجسٹریٹ نے کیا تھا, جس کے 6 دن کے بعد جنرل پینوشے کو برطانیہ میں گرفتار کر لیا گیا تھا, پولیس نے گرفتار کیا تھا. اچھا, اور اس کے بعد پھر یہ 1.5 سال وہاں جیل میں رہے اور اس کے بعد پھر برطانوی حکومت نے ان کو رہا کروایا, پھر یہ فری ہو کے چلے گئے تھے. انہوں نے جنرل پینوشے کا مثال دے کر یہ کہا کہ پولیس جو ہے برطانیہ میں اگر اس طرح کا وہ ہوگا تو جنرل پینوشے کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا تھا. سو اس سے میسج دے دیا انہوں نے. اب میرا خیال ہے کہ باتیں ان کی اگر دیکھیں بڑی سادہ ہیں, بڑی آفیشیل ہے. ایک بات ہے لیکن اس کے جو پینوشے تھے انہوں نے سنگین جرائم کیے تھے اپنی عوام کے خلاف, وہ ڈکٹیٹر تھے, الاندے کا تختہ الٹ کر آئے تھے, لہذا وہاں بھی جو انہیں رکھا گیا باقاعدہ پروٹیکشن کروائی امریکہ نے بھی, اور ان کو وہ اپنی طبعی موت مرے ہیں, ان کو جو ہے بڑے آرام میں رکھا گیا, اور امریکہ نے میک شور کیا کیونکہ نکسن نے اس کو انڈکٹ کروایا تھا جب فروٹ فارمز کو نیشنلائز کر لیا تھا, الاندے جو تھے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے اور ان کو قتل کروایا تھا. تو جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کا خیال رکھتے ہیں, وہ ریمنڈ ڈیوس کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور وہ بالکل ابھی وہ شکیل افریدی کو بھی مانگ رہے ہیں. بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کو اپنے مفاد کا خیال رکھنے کا حق ہے, آپ کو اپنے مفاد کا خیال رکھنے سے کون روکتا ہے؟ تو یہ اگر وہ کوئی جرم کر رہے تھے یا ان کے خیال میں تو بالکل ان کو پتا نہیں تھا وہاں رکھ کے بیٹھ, تو میرے خیال میں ان کا 1 سال جیل میں تو رکھا. انہوں نے یہ کہا کہ اب ان کا جو ایم کیو ایم نے کہا کہ بعض موسٹ پاورفل لوگ جو ہیں برطانیہ کے اندر وہ متحرک ہو گئے ہیں ان کے خلاف کچھ کروانے کے لیے الطاف حسین کے. تو میرے خیال میں یہ ہے, لیکن انہوں نے اپنا میسج دے دی کہ انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا جہاں بھی پروٹیسٹ ہو, کراچی میں ہو یا برطانیہ میں. انہوں نے سادی باتیں کی ہیں, مثلا برطانیہ میں قانون کی حکمرانی ہے, بہت اچھی خبر ہے, لیکن اس کے ظاہرہ کے درمیان انہوں نے کافی کچھ کہہ بھی دیا. کلاسٹر صاحب آگے بڑھیں. ہاں ضرور, میرا خیال قاضی صاحب کی سٹوری امپورٹنٹ ہے, میں کل کر لوں گا. نہیں صاحب, آئی پی پیس کی سٹوری کریں, بہت ضروری ہے. 300 ارب ڈالر کا پھر چڑھ گیا ہمارے اوپر قرضہ, 500 بھی دے کے آئے تھے. وہ قاضی صاحب وہ نئی والی تو آپ اس کی ڈیٹیل آپ بتائیں گے, وہ چلتے رہتے ہیں. میں تو پرانی ابھی تک وہ کھاتے نہیں کلیئر ہوئے, جو پچھلے 500 روپے کی کہانی تھی وہ ختم ہونے میں. چلیں آپ سٹوری نہ بتائیں, مجھے ایک سوال کا جواب دیں. سٹوری سنانے دیں یا قاضی صاحب کریں, آپ جو ریڈی مطلب وہ خود نہیں سنانا چاہ رہے نا, سٹوری کریں کلاسٹر صاحب. کہاں گئی آڈٹ رپورٹ 500 ارب؟ اس پہ ایک آپ کو یاد ہوگا جب 500 روپے کا یہاں پہ انہوں نے یہ پیمنٹ کی تھی, اس پہ ایڈیٹر جناب پاکستان نے اعتراضات کیے تھے, یہ کہہ کہ یہ سٹوری ہم کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں, پہلے بھی کر چکے ہیں, بریک کر چکے ہیں سٹوری. یہ انہوں نے لیٹر لکھا تھا گورنر اسٹیٹ بینک کو کہ آپ لوگوں نے کیسے 500 روپے کا آپ نے پیمنٹ کر دینا, بلز کو آپ نے ویریفائی کرایا ہے, نہ ریکنسائل کرایا گیا, نہ ہمارے پاس ان کی پیمنٹس کا کوئی آرڈر آیا ہے, نہ ہمیں یہ پیسہ یہاں پہ شفٹ کیا گیا جو ان کے AGPR
अकाउंटेंट जनरल का काम है, उन्होंने करना था। स्टेट बैंक कैसे पैसे दे सकता है? और जो बिल्स इन आईपीपीज ने आपको दिए थे, आपने उनको बगैर वेरीफाई किए कि उनको कितने यूनिट्स दिए गए, कितने कंज्यूम हुए, कितने बिल्स पैसे इकट्ठे हुए, और फिर आपने पेमेंट कैसे की? उन्होंने लेटर लिखा था बकायदा, जिसपे बाद हुकूमत नाराज हो गई थी और एडिटर जनरल जो अख्तर बुलंद राना साहब हैं, उनके खिलाफ ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक नया उन्होंने वहां पे एक शोशा छोड़ दिया था कि आपने अपनी तनख्वाह कैसे बढ़ाई है, और उन पर एक तरह की अलहदा इन्वेस्टिगेशन जारी है उनको ये एम्बेरस करने के लिए। तो इन्होंने एक ऑडिट किया था वहां पे एडिटर जनरल पाकिस्तान ने इन तमाम पेमेंट्स का, और जो मेरे पास अब तक कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बार, मेरे पास पूरी रिपोर्ट आज है और आ जाएगी इंशाल्लाह, कि कैसे मैसिव किस्म की इरेगुलरिटीज की गई हैं पेमेंट्स करने में, और बहुत सारे ऑडिट पैरे बनाए गए हैं इस पे। अब उसको छुपाने के लिए एडिटर जनरल पाकिस्तान पे भी दबाव डाला जा रहा है कि उसको एक साइड पे किया जाए, उसको कंट्रोवर्शियल किया जाए, उसको छोटे मोटे तनाजात में फंसाया जाए। साथ में उस रिपोर्ट को दबा लिया गया है कि पेमेंट्स जो है 500 रुपए की, इन्होंने प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर, वेरिफिकेशन किए बगैर इन्होंने पेमेंट्स की। अब ये वो इतना बड़ा स्कैंडल है जो हुकूमत से डाइजेस्ट होने वाला नहीं है, और ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि ये बैठ के इसको डील करें। और पर्टिकुलरली अगर आप और मैं कहें ये स्कैंडल है, काजी साहब मैं के, अनीक के, शाहजहा के, तो शायद लोग कह लेंगे इनकी ओपिनियन है, गलत होगा, सही होगा। जब एडिटर जनरल पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उन्हीं का इदारा है, रियासत का इदारा है, जब वो अपनी फाइंडिंग देगा और पूरी उसका डिटेल देगा कि कैसे कैसे रेगुलेटरीज की गई और किन किन पार्टीज को ज्यादा पेमेंट्स की गई हैं बगैर उनसे पूछगछ किए, तो ये स्कैंडल बनेगा। और यही वजह थी कि इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है। और कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का या खजाना का एक वहां पे इजलास था, उसमें ये उन्होंने सूरा इमाम ने और दूसरे लोगों ने सवाल उठाया कि हुजूर 1 साल हो गया, आपने कहा था कि हम आपको ये ऑडिट करवा के पार्लियामेंट के साथ रिपोर्ट शेयर करेंगे, वो रिपोर्ट किधर है? उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग भी शामिल थे, वो भी बैठे हुए हैं, अब सब चुप। सो ये वो रिपोर्ट है जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की जो उनका पहला मैं कहूंगा डॉक्यूमेंटेड किस्म का स्कैम अगर आता है, सामने लाया जाता है, रिपोर्ट सामने आती है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट है जो 500 रुपए को डील करती है कि कैसे अपनी पार्टीज को इन्होंने बगैर बड़े पोल खुलने वाले हैं, इन्होंने एजी। मेरा भी यही ख्याल है, इसलिए इस रिपोर्ट को दबाया जा रहा है और अख्तर बुलंद राना साहब को दबाव डाला जा रहा है, जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं। नासिर साहब जो ऑलरेडी पोल खुले हुए हैं, मसलन आप अगर 92 और इसके मुआयदे उठा के देख लें जो पीपल्स पार्टी ने किए थे, अगर आप उसको विजिट कर लें तो इंसान की अकल जो है वो क्या कहूं क्या रह जाती है कि हेजल आए थे यहाँ पे जो सेक्रेटरी जो ये करवा के गए थे, ये तो पहले दिन से ही एक स्कैम था और हमें ये बावर करवाया जाता है जैसे कोई हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, फौरी तौर पर डेट आ गया, कर्जा आ गया, इसको हमने अदा करना है, बट नो वन रिविजिट्स इट। इसका कोई ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट नहीं करवाता, इन मुआयदों को विजिट नहीं करते, क्या वजह है? आप काजी साहब आप ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा पिछले 1-2 हफ्ते पहले हमने स्टोरी इसी प्रोग्राम में की है कि पाकिस्तान इस रीजन में सबसे महंगी बिजली पैदा करता है। यही आईपीपी जो हैं ये वहां पे सस्ती बिजली पैदा करते हैं, पाकिस्तान में इनको महंगी पड़ती है, जिसके मैंने फिगर्स भी दिए थे कि 18 से 19 रुपए हमें वो तेल पे पड़ता है, ऑयल पे पड़ता है, और 0.08 पैसा फी यूनिट हमें इस पे पड़ता है अगर हम पानी से बिजली बनाएं। 0.08 पैसा फी यूनिट। अब जरा अंदाजा करें, ये फिगर ऑफिशियल फिगर है जो कौमी असेंबली में पेश किए गए, ये मेरे आपके नहीं है। तो ये हालत है यहाँ पे फर्नेस ऑयल का जो बिजनेस है, जो माफिया बैठे हुए हैं, जो आईपीपीज बैठे हुए हैं, जो 500 रुपए में से माल खाते हैं, तो वो सस्ती बिजली नहीं बनने देते पाकिस्तान में। हालांकि हमने कहा इंडिया में सस्ती बनती है, 1.5 अरब की आबादी है, आपके बांग्लादेश की हमसे ज्यादा आबादी, वहां सस्ती बनती है, श्रीलंका में सस्ती बनती है, पाकिस्तान में महंगी बन रही है। इसी वजह से महंगी बन रही है कि अरबों रुपए के खाबे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको फर्नेस ऑयल ना हो, आईपीपीज ना हो, पेमेंट्स ना हो, तो ये फिर सारा कहाँ पे माल पानी खाने हमने कहा। तो वही बात होगी ना, बिजली नहीं बन रही, माल बन रहा है। बिल्कुल, पोल खुलने के खदशात से तारिक मलिक को तो बाहर भेज दिया इन्होंने। ऑडिटर जनरल के साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक होने वाला है जो प्रेशराइज किया जा रहा है उन्हें। वो तो आपको पता है मैं हमेशा चौधरी सार अली खान साहब दबंग ये खान है, मैं हमेशा उनके बारे में कहता हूँ, मेरे दोस्त है, मुझे थोड़ी सी रियायत दे देते हैं, मैं भी थोड़ा सा लिबर्टी ले लेता हूँ उनकी दोस्ती की वजह से। चौधरी साहब का यही तरीका है कि वो ताकतवर से वो कन्नी कतरा जाते हैं, कमजोर पे चढ़ जाते हैं। ये मैं हमेशा से कहता होता हूँ और मैं आपको कई मिसालें दे चुका हूँ। तारिक मलिक साहब पे चढ़ाई कर दी थी, अब उनको एफआईए के जरिए मुकदमा करवा दिया है, और अब अगली बारी उन्होंने लगानी है इनके अख्तर बुलंद राना साहब की एफआईए को, इनको भी केस भेजेंगे कि जाए जरा पूछेंगे ना कि इन्होंने ये जूते हैं कौन सी दुकान से खरीदे हैं और कितने पैसों में खरीदे हैं और कहां से खरीदे हैं। इस तरह के इल्जाम लगाएंगे ना जैसे तारिक मलिक पे लगाया। एफआईए को इस्तेमाल करना हो, यहाँ पे कमजोर लोगों को दबाना हो, तो चौधरी निसार अली खान साहब की उनकी खिदमत हाजिर है, उनकी सर्विसेज हाजिर है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ठीक है, बात ठीक है, खत्म हो गया। अब आप कहेंगे मेरी बारी आई, मेरी बारी आई। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।